نظم سرائے کے ناظرین اور سامعین، آپ کے لیے دعائے خیر و برکت۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ بتایا تھا کہ دین اسلام کی خوشگوار انقلابی تحریک میں استحصالی طبقے نے کیسی کیسی رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، مگر جو لوگ اسلام کے حیات بخش پروگرام کو جان چکے تھے انہوں نے ذہنی اور جسمانی اذیتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خاص طور پر لونڈیوں اور غلاموں نے، جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اپنی استقامت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختیاں اور ایذا رسانیاں برداشت کی۔ آج کی نشست میں ہم چند اور ایذا رسانیوں کا ذکر کریں گے جو اسلام کا راستہ روکنے والوں نے جانثاران اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دبا رکھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ سماعت فرما لیجیے۔ ایک دن آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے غور و فکر کر رہے تھے کہ ابو جہل چند لوگوں کے ساتھ اونٹ کی اوجڑی اٹھائے ہوئے آیا۔ عربوں میں مجرمین کو گلا گھونٹ کر مار دینے کے کئی طریقے رائج تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خون اور غلاظت سے بھری اوجڑی کو اس شخص کے سر پر جسے مارنا مقصود ہوتا تھا اس طرح ڈالتے تھے کہ منہ اوجڑی کے اندر آ جاتا تھا اور گردن پر پھر اس کو اوجڑی کو کس کر باندھ دیتے تھے۔ اس طرح انسان کا تعفن اور گھٹن کی وجہ سے سانس بند ہو جاتا تھا اور اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی اسی طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار دینا چاہتے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے یہ کام چپکے سے اور بڑی تیزی سے کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے کی آہٹ تک محسوس نہیں ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ ان کے سر اور گردن کو اوجڑی سے باندھ دیا گیا ہے تو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ خود کو اس مصیبت سے آزاد نہ کروا سکے۔ خانہ کعبہ میں جو دیگر لوگ موجود تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھتے رہے اور دل میں خیال آیا کہ ہمت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیں، مگر ابو جہل کے خوف سے مدد کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ ناظرین، یہاں بھی ناہموار معاشرے میں کے مترفین اور مستکبرین کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے کہ مستضعفین جو ہے وہ مستکبرین کے ساتھ یا مترفین سے کس قدر خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ ابو جہل پاس ہی کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا کہ اب انقلاب کا یہ دائی کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ اس موقع پر ایک خاتون جو خانہ کعبہ میں ہی موجود تھی، اس نے بھاگ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا روتی روتی بھاگ کر خانہ کعبہ کو پہنچی۔ انہیں معاملے کی نزاکت کا احساس تھا۔ انہیں علم تھا کہ اگر مدد کے لیے ذرا بھی دیر ہو گئی تو معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابو جہل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آتے دیکھ کر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ حضرت فاطمہ نے اوجڑی کی گرہ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کروایا، گندگی کو اپنی قمیص سے صاف کیا۔ تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں جان آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سانس بحال کرتے رہے، پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بازوؤں کا سہارا لے کر گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلایا گیا۔ ناظرین، ایک اور نقطہ بھی بیان کرنا لازم ہے کہ جو لوگ خانہ کعبہ میں اس وقت موجود تھے اور اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہ آپ سے ہمدردی ضرور رکھتے تھے، مگر وہ آپ کو مظلوم نہیں سمجھتے تھے اور نہ ابو جہل کو ظالم سمجھ رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ ابو جہل کے اس قاتلانہ رویے کو صحیح سمجھتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں ایک قانون ہے جسے قانون مربت کہا کرتے تھے۔ اس کے مطابق ان کا عقیدہ تھا کہ کوئی قبیلہ اپنے افراد پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتا۔
اور جب کوئی قبیلہ اپنے افراد کو کسی جرم پر سزا دیتا ہے تو وہ قانون مروت کے عین مطابق سمجھا جاتا تھا۔ ابو جہل ظاہر ہے سب کو پتہ ہے قریش کے سردار تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ ابو جہل کسی خطا پر ہی، کسی بڑے قصور پر ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دے رہے ہیں۔ خطا کیا تھی؟ یہی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ کھٹسوٹ کے معاشرے کو ہموار اور خوشگوار معاشرے میں تبدیل کرنے کے خواہاں تھے۔ وہ کہتے تھے تم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب لوگ ایک ملت واحدہ ہیں۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مادے یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ جب سب لوگ ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں تو انسانوں کی جماعت میں چھوٹے بڑے کی تفریق کیوں روا رکھی جائے؟ جب تمام نوع انسانی کی حاجات ایک جیسی ہیں تو ان میں فرق کیوں قائم کیا جائے؟ غلاموں اور معاشرے کے بے بس سیاہ فام لوگوں نے جب یہ سنا کہ وہ بھی اسی مادے سے بنے ہیں جس سے مکہ کے نام نہاد اشراف بنے ہیں اور ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو انہیں بات بہت اچھی لگی تھی۔ دوسری طرف یہی بات مستکبرین اور مترفین کو بہت بری لگی تھی۔ طبقاتی معاشرے کے خواہاں لوگوں کو یہ بات کیسے اچھی لگ سکتی تھی کہ اجلاف اور اشراف ایک جیسے ہو جائیں، برابر ہو جائیں، یہ وہی کچھ کھائیں جو ہم کھاتے ہیں، وہ پہنیں جو ہم پہنتے ہیں۔ ناظرین، اصل بات یہی سمجھنے والی ہے کہ ایک اللہ کے سائبان تلے آنے سے سب کے حقوق برابر ہو جاتے ہیں، جو مترفین مکہ کو منظور نہیں تھی۔ یہ بات منظور نہیں تھی ان کو، اور یہ بات آج کے مترفین کو بھی منظور نہیں ہے۔ برابری کا معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اس پر ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عقبہ بن فرقد نے، جو غالباً کسی علاقے کے گورنر تھے، کوئی لذیذ چیز پکوا کر بھجوائی۔ کیا سب مسلمان یہی کھانا کھاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ عقبہ نے کہا نہیں، سب لوگ تو ایسا نہیں کھاتے۔ سنو، یہ تمہارے باپ کی کمائی نہیں ہے کہ عیاشیوں میں برباد کرتے پھرو۔ حضرت عمر نے ڈانٹ کر کہا اور حکم جاری کیا کہ آئندہ گورنر وہی چیزیں کھائے گا جو کہ عوام کھاتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ ناظرین، یہ ہے اصل اسلام جو عام طور پر بتایا نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روح پرور اور حیات آفرین انقلابی پروگرام کو غلاموں میں حضرت زید کے بعد جس غلام نے قبول کیا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ عرب کے معاشرے میں کالے رنگ کا ہونا بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ایسے غلام کی قیمت زیادہ نہیں لگتی تھی، بیچارہ سستا بک جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے مالک امیہ بن خلف نے ان پر ستم کے پہاڑ توڑ دیے، یعنی بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ مکہ سے باہر لے جا کر انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا کرتے تھے اور کہا اب تم اسی طرح دھوپ میں سوکھتے رہو گے، یا تو اسلام کا نظریہ ترک کر دو یا پھر یہیں سسک کر دم توڑ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ ان کا مالک بات کا پکا ہے، جو کہتا وہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اسلام کے حیات بخش پروگرام کی خاطر مر جانا قبول کیا۔ وہ تو بھلا ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا۔ امیہ نے بھی سودے کو منظور کر لیا تھا کہ ابوبکر سیاہ فام غلام تھے اور ابوبکر اس سیاہ فام غلام کی زیادہ قیمت دے رہے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن مقرر کر دیا۔ مفلوق الحال اور محروم طبقے کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام میں ایک غلام کو، اور وہ بھی سیاہ فام غلام کو، جس کی حیثیت مزید اور بھی کم ہوتی ہے، اس کو ایسا بلند مقام عطا کر دیا ہے، تو انہوں نے ہمت باندھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کنیزوں ذوالنیرہ اور لبینہ نے اسلام قبول کر لیا۔
ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈیوں کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کوڑوں سے مارنا شروع کر دیا اور دھمکی دی کہ اتنے کوڑے ماروں گا کہ تم مر جاؤ گی، بہتر ہے کہ ابھی اسلام ترک کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قول کے پکے تھے۔ ان لونڈیوں کی جان بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچائی کہ ابو بکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ غزیہ نام کی ایک عورت نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ لونڈی نہیں تھی، یہ بدوی علاقے سے مکہ شہر میں آ کر آباد ہو گئی تھی اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی دعوت دینے لگی تھی۔ ناظرین، عرب کی آزاد اور صحرا نشین عورت بہت دلیر ہوا کرتی تھی۔ یہ مردوں کے شانہ بشانہ لڑتی تھی۔ یہی عورت جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ عورت بے پرواہ ہو کر بغیر کسی خوف کے لوگوں کو علانیہ اسلام کی طرف بلانے لگی۔ بہرحال اس نے اپنی اس جرت کی سزا پائی۔ قریش نے جب دیکھا کہ عورت ضرورت سے زیادہ بے باک ہوتی جا رہی ہے اور ہماری تنبیہ کو اور ہمارے دبدبے کو خاطر میں نہیں لا رہی ہے، تو ایک روز انہوں نے اسے اغوا کر کے اونٹ پر بٹھایا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ اونٹ کو ایک قافلے کے سپرد کر دیا جو مکہ سے باہر کہیں جا رہا تھا، اور قافلے والوں کو یہ تاکید کر دی کہ اس عورت کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے تاکہ یہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کو صحرا میں کہیں پھینک دینا۔ ایک روایت کے مطابق 3-4 روز کی بھوک پیاس سے غزیہ بے حال ہو گئی۔ ایک رات اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہونٹ پانی سے تر ہو گئے ہیں، اور پھر اس نے جی بھر کے پانی پیا۔ قافلے والے یہ خیال کر رہے تھے کہ صبح تک غزیہ مر جائے گی، مگر صبح کو اسے تازہ دم دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ جب غزیہ نے اپنے پانی پینے کا واقعہ بیان کیا تو ان کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے غزیہ کی رسیاں کھول دیں۔ اس واقعے میں غیبی مدد سے ہٹ کر غور طلب نکتہ یہ ہے کہ جب اسلام کے خوشگوار پیغام کی لوگوں کو سمجھ آ گئی تو وہ اس انقلاب کے لیے ہر طرح کی، حتیٰ کہ جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ناظرین، ایک اور لونڈی کی داستان بھی سن لیجئے۔ یہ ابو جہل کی لونڈی تھی۔ لونڈیوں میں سے ہونے کے باوجود یہ جو تھی، اسے کچھ ابو جہل کے گھر میں بھی کوئی خاص اہمیت حاصل تھی، بلکہ شہر مکہ میں بھی اس کو بلند حیثیت حاصل تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ دائیں گیری کا کام کرتی تھی اور مکہ کی حاملہ عورتوں کو مشورے بھی دیا کرتی تھی، وضع حمل بھی کروا دیتی تھی، اس لیے اس کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ مگر جب یہ مسلمان ہو گئی تو ابو جہل نے اس سے سخت غصے میں کہا، پاگل ہو گئی ہو تم، اسلام قبول کر لیا ہے، فوری طور پر اسلامی نظریہ کو ترک کرو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، سمیہ نے جواب دیا۔ اس پر ابو جہل نے سمیہ کو مارنا شروع کر دیا، اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ یہ سمیہ پر ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے ابو جہل سے درخواست کی کہ اس کنیز کو میرے ہاتھ فروخت کر دو، زیادہ پیسے دوں گا۔ ابو جہل نہ مانا۔ ابو بکر قیمت بڑھاتے گئے، مگر ابو جہل کسی بھی قیمت پر سمیہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کرنے پر راضی نہ ہوا۔ بیچاری سمیہ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں مار کھاتی رہی۔ ابو جہل انہیں کوڑوں سے پیٹا کرتا تھا، حتیٰ کہ قریش کی ان عورتوں نے جن کی زچگی کے دنوں میں سمیہ نے مدد کی تھی، ابو جہل سے سفارش کی کہ اسے کوڑے نہ مارا کرے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ابو جہل نے ان کی درخواست ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ پٹتے پٹتے سمیہ سر سے پاؤں تک شدید زخمی ہو گئی۔ اب اس میں ہلنے جلنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ چونکہ وہ اسلام کے حیات بخش پروگرام کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، جان چکی تھی، اس لیے وہ اسلامی نظریے کو چھوڑنے پر کسی صورت تیار نہ ہوئی۔ جب ابو جہل اس سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت سمیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خانہ کعبہ کے سامنے سمیہ کو کھڑا کر کے کہا، دیکھو میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑوں گے۔ سمیہ نے ترکی بترکی جواب دیا، ٹھیک ہے، اب میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں،
میں نے حجت پوری کی، اور ابو جہل نے حضرت سمیہ کے سینے پر اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی راہ میں شہید ہونے والی یہ پہلی خاتون ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین گرامی، ان سب جانثاروں نے اسلام کے انقلابی پروگرام کو اچھی طرح سمجھا تھا تو اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کیا تھا، سب رکاوٹوں کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ اسے ہی ہم ایمانی حرارت یا قوت ایمانی کا نام دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے شعائر اسلامی پر عمل پیرا ہونے کو ہی اصل دین سمجھ لیا ہے۔ عوام کی بیشتر تعداد اس کو نہ تو اسلام کے لا طبقاتی نظام کا شعور حاصل ہے اور نہ وہ اسے سمجھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ اس پر طرفہ تماشا یہ کہ دین کی سمجھ رکھنے والا طبقہ بھی عوام میں اسلامی انقلاب آفرین رجحان پیدا کرنے کی یا تو صلاحیت نہیں رکھتا یا مصلحت کا شکار ہو کر چپ ساتھ لیتا ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔